ندیم شاہ زمیندار گھرانے کا اکلوتا چشم چراغ تھا۔ بزنس ٹائکون ہونے کی وجہ سے شہر کی اہم ترین شخصیت مانا جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کی کمپنی میں میری جاب ہوئی تھی، مگر اس وقت میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے پہلی نظر مجھے دیکھتے ہی میری پروموشن کر دی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں خود بھی اسے دل دے بیٹھی تھی۔ 3 روز بعد ہی کمپنی میں مٹھائی تقسیم ہوئی تو مجھے علم ہوا کہ اس کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا، مگر اگلے ہی دن اس نے مجھے بلا کر کہا، میری بیوی نفسیاتی ہے، میں تم سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں راضی ہو گئی، مگر جب دلہن بن کر اس کے گھر میں قدم رکھا تو ایک اجنبی شخص کو دلہا کے روپ میں دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ اس نے میری جانب دیکھا اور اس طرح مسکرایا جیسے برسوں سے مجھے جانتا ہو۔ اسی وقت 2 ملازمہ اس طرف آئیں اور کہنے لگی، آئیے آپ کو کمرہ دکھا دیں۔ میں ان کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تو میری جان میں جان آئی۔ کمرہ کسی قسم کی سجاوٹ سے پاک تھا۔ کمرہ دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ یہ دلہن کا کمرہ ہے۔ ندیم شاہ نے اتنی دولت ہونے کے باوجود اتنی تنگ دلی سے کام لیا تھا کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ شادی بھی سادگی سے انجام پائی تھی، کیونکہ دوسری شادی ہونے کے بارے میں وہ زیادہ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ خیر، اب مجھے انہی حالات میں گزارا کرنا تھا۔ دوسری طرف وہ شخص جسے میں نے دلہا کے روپ میں دیکھا تھا، وہ آخر کون تھا؟ اور میرے قریب کھڑا مجھے مسکرا کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ندیم شاہ نے میرے ساتھ کوئی گیم کھیلی ہو؟ سب کچھ ویسا نہ ہو جیسا ظاہر کیا گیا تھا۔ میرا دل بے شمار خدشات میں گھرا ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جلد ندیم شاہ آئے اور میں اس سے ہر بات واضح کروں، مگر ایسی نوبت ہی نہ آئی۔ ایک ملازمہ کمرے میں کھانا لے کر آئی اور کہنے لگی، کپڑے بدل کر کھانا کھا لیں، ندیم صاحب ضروری کام سے دوسرے شہر چلے گئے ہیں، وہ کل آئیں گے، ان کا انتظار مت کرنا۔ وہ کھانا رکھ کر چلی گئی اور میں حیران رہ گئی، اور پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دینے لگی کہ شاید امیر لوگوں کے یہی طور طریقے ہوتے ہیں۔ کھانا کھا کر کچھ دیر موبائل چیک کیا، جہاں ندیم شاہ نے مجھے میسج کر کے اپنے نہ آنے کی اطلاع تک دینا مناسب نہ سمجھی تھی۔ خیر، میں نے بھی اسے میسج کرنا ضروری نہ سمجھا۔ میرا نام رواحہ ہے اور میں 25 سال کی ہوں۔ ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ کم عمری میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، مگر کچھ وجوہات ایسی تھیں کہ میرا کہیں رشتہ طے نہ ہوا۔ ابا کے انتقال کے بعد ہم 3 بہن بھائی بے سہارا ہو گئے تھے۔ ابا کی زندگی میں ہی میں گریجویشن مکمل کر چکی تھی، اور بڑی بہن ہونے کی وجہ سے ابا کے انتقال کے بعد چھوٹے بہن بھائی میری ذمہ داری تھے۔ میری کوشش تھی کہ میں جلد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں اور اپنی بیوہ ماں اور یتیم بہن بھائی کا سہارا بنوں۔ میں نے چھوٹی موٹی جابس شروع کر دیں، ساتھ ہی جہاں کوئی ویکینسی ہوتی اپنی سی وی اٹھا کر چلی جاتی۔ اسی دوران میرے کئی رشتے آئے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اماں نے بھی بہت چاہا کہ میں اپنا گھر بسا لوں، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ خیر، میری خواہش تھی کہ میں ندیم شاہ کی کمپنی میں جاب کروں، کیونکہ وہاں سیلری بڑی پرکشش تھی اور دیگر مراعات بھی حاصل تھیں۔ وقت سبک روی سے گزر رہا تھا۔ میرا خواب اس وقت حقیقت کا روپ دھار گیا جب میں نے چوتھی بار ندیم شاہ کی کمپنی میں انٹرویو دیا اور کامیاب ہو گئی۔ مینجمنٹ ٹیم نے میری تقرری ایک عام ورکر کی حیثیت سے کی تھی، مگر ترقی کے چانسز تھے، میرے لیے اتنا کافی تھا۔ لیکن خوش قسمتی یوں اچانک میری زندگی کے دروازے پر دستک دے گی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ندیم شاہ نے نہ صرف مجھے اپنی زندگی کی ساتھی چن لیا تھا، بلکہ اب میں نکاح کے بعد اس کی دولت میں حصے دار بھی تھی۔ اپنی بہن اور بھائی کے بہترین مستقبل کے خواب نے مجھے ندیم شاہ کی دوسری بیوی بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اماں نے میری ضد کے سامنے ہار مان لی تھی، اور باقی کوئی ایسا قریبی رشتہ نہ تھا جسے میری کوئی خاص پرواہ ہوتی، میری شادی میں کوئی رکاوٹ نہ آئی۔ مگر سسرال میں کسی نے گرم جوشی سے میرا استقبال نہ کیا تھا، اور ندیم شاہ تو رخصتی کے بعد ہی غائب ہو گیا تھا، اور میں اکیلی کمرے میں بیٹھی دیواروں کو تک رہی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے غائب تھی۔ میں نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو وہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ اچانک دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے لمبے بال کھولے اور قدرے بھاری جسامت کی، سرخ و سفید رنگت کی حامل ایک عورت کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات چھا گئے تھے، جیسے اس نے کوئی ناپسندیدہ شے دیکھ لی ہو۔ وہ میرے قریب آئی اور غصے سے پھنکارتی ہوئی بولی، ندیم شاہ کی دلہن تو بن گئی ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں اس کی خاندانی بیوی ہوں۔
اگر تم نے کبھی یہ سوچا کہ وہ تمہیں مجھ پر فوقیت دے گا تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی سوتن شہلا کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں اس کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوئی ہوں، بلکہ میں تو ایک صاف دل لڑکی ہوں۔ مگر میرے لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ نہ تو وہ میری بات سننا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے میرے سے تعلقات بحال رکھنے میں کوئی سروکار تھا۔ اس گھر میں میری مرضی اور اجازت سے ہر کام ہوتا ہے، اپنی مرضی چلانے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے سخت لہجے میں کہہ کر کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ شاید یہ ایک فطری عمل تھا۔ میں کچھ شکایت دل میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے سہاگ کو دوسری عورت سے بانٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی رہی۔ مگر اگلے دن جب ندیم شاہ واپس آئے تو ان کے چہرے پر کوئی ندامت نہ تھی۔ دعا سلام کے بعد کہنے لگے، شہلا کا بہت خیال رکھنا، اس کا دل دکھی ہے، ورنہ وہ تھوڑی بیوقوف ضرور ہے مگر دل کی بری نہیں ہے۔ اس دوران میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ شخص کون تھا جو دلہا کے روپ میں مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، مگر میں نہ پوچھ سکی۔ میرا ذہن تو شہلا نامے میں ہی الجھ کر رہ گیا تھا۔ ندیم شاہ نے میرے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات دیکھے تو کہنے لگے، پریشان مت ہو، جلد ہی تمہیں شہلا کی پسند ناپسند کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ بچوں کے ساتھ رہ کر شہلا کچھ چڑچڑی ہو گئی ہے، تم اس کے ساتھ مل کر بچوں کی دیکھ بھال کر لیا کرو۔ یہ سن کر میری برداشت جواب دے گئی اور میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں بھلا کیوں شہلا کے ساتھ مل کر بچوں کی دیکھ بھال کروں؟ کیا اس لیے شادی کی تھی؟ ندیم شاہ کی پیشانی پر بل چڑھ گئے اور وہ کہنے لگے، اے رواحہ، زبان سنبھال کر بات کرو۔ تم ندیم شاہ کی بیوی اور اس کے بچوں کے بارے میں بات کر رہی ہو، نہ کہ کسی ملازم اور اس کی فیملی کے بارے میں۔ یہ بھی تو دیکھو کہ تمہیں کچی آبادی سے اٹھا کر اپنی 400 گز کی حویلی میں بٹھا دیا ہے، جہاں نوکروں کی فوج ہے جو تمہاری ایک پکار پر دوڑے چلے آئیں گے۔ مگر یاد رکھنا، اگر تم نے شہلا کا دل جیتا تو ہی میرے دل میں جگہ بنا سکو گی۔ میں اس بیان پر حیران پریشان رہ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ جو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، وہ دعوے اور محبت کے ببانگے دہل دعوے سب کہاں گئے؟ میں نے سوال کیا تو وہ کہنے لگے، دیکھو رواحہ، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سچ ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، مگر میری اپنی ترجیحات میرے گھر والوں کے بعد ہیں۔ میری ہر دلچسپی، میرا ہر شوق میری فیملی کے بعد ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ میں تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ تم میری چاہت ہو، مگر شہلا سے شادی کرنے کے بعد میری زندگی میں بڑی خوشگوار تبدیلیاں آئی ہیں۔ میرا بزنس بڑھا ہے اور میری عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ نہ جانے کیا کچھ بتا رہا تھا، مگر میں ساری گفتگو میں کہیں موجود ہی نہ تھی۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں؟ جس انسان کو دل دے بیٹھی اسے تو سرے سے میرا خیال ہی نہیں ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچتے ہوئے محض سر ہلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ شادی میرے لیے ایک صدمہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ ان کی دوسری شادی ہے، مگر میری تو پہلی شادی ہے۔ دل میں چھپا ہر ارمان اپنی موت آپ مرتا جا رہا تھا۔ رات کو ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ گیا ہے، آ کر کھانا کھا لیں۔ میں ڈائننگ روم میں پہنچی تو میرا انتظار کیے بغیر کھانا شروع کیا جا چکا تھا۔ شہلا ندیم شاہ کے ساتھ جڑی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے سے احساس ملکیت جھلک رہا تھا۔ عجیب مذاق اڑاتے تاثرات تھے۔ شہلا کی دوسری جانب وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جسے شادی کے دن میں نے دلہا بنا دیکھا تھا۔ میں چیئر کھینچ کر چپ چاپ بیٹھ گئی تو وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور ہنستے ہوئے بولا، دلہن دلہن، تمہاری مہندی کتنی پیاری ہے۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ لمبا چوڑا شخص بچوں کی طرح ایک جانب لڑک گیا اور تیز آواز سے رونے لگا۔ شہلا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شاہ میر کو دھکا دینے کی؟ ہائے میرا بچہ! یہ کہہ کر شہلا نے اسے کندھے سے لگا لیا۔ ندیم شاہ کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ شہلا زور و شور سے رونے لگی، میرا معصوم بچہ، اس گھر میں اب تیرے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے۔ ندیم شاہ نے کڑے تیور دکھاتے ہوئے کہا، رواحہ، میں تمہیں میرو کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا۔ یہ شہلا کا بھائی ہے۔ اس کی ذہنی صحت 7 سال کے بچے جتنی ہے۔ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرو۔ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو۔ یہ بن ماں باپ کا بچہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔
میں اس 30-35 سال کی مردانہ ذمہ داری کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو اب میری طرف اشارہ کرتے ہوئے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ ندیم شاہ کے بگڑے تاثرات دیکھ کر شہلا کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا اور پھر وہ سب کھانا کھانے لگے۔ میرا تو دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں نے چند لقمے زہر مار کیے اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اچھی طرح یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اور شادی جیسے فیصلے میں ظاہری چکا چوند اور کاروبار دیکھ کر فیصلہ کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی، مگر اچھے رویے اور اپنی ذات کی اہمیت کو دل ترس گیا تھا۔ اماں کے گھر جاتی تو میرے زیورات اور ملبوسات دیکھ کر سب میری قسمت پر رشک کرتے۔ میں اپنا اداس چہرہ میک اپ کی تہ میں چھپا کر چہرے پر مسکراہٹ سجا لیا کرتی۔ یوں میری ماں میری طرف سے مطمئن سی تھی۔ میری شادی کے بعد ندیم شاہ اور شہلا کو زندگی انجوائے کرنے کا لائسنس مل گیا تھا۔ ہر ذمہ داری میں مجھے حصے دار بنا کر وہ ہر ذمہ داری سے بری الذمہ ہو جایا کرتی۔ آہستہ آہستہ میری حیثیت گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی ملازمہ کی سی ہو گئی تھی۔ وہ اور ندیم شاہ کبھی گھومنے پھرنے کے لیے ملک سے باہر گئے ہوتے تو کبھی شہر میں ہونے والی بڑی تقریبات کا حصہ ہوتے۔ شاہ کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ جویریہ کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ایک روز اچانک وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ گاؤں میں اس کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا جانا ضروری تھا۔ 2 دن بعد شہلا اور ندیم شاہ کی فلائٹ تھی۔ وہ 15 دن کے لیے جرمنی جا رہے تھے۔ شہلا نے کہا، شاہ میر کا تم خیال رکھنا۔ کسی نئی ملازمہ کو تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، مگر ندیم شاہ جو ابھی کمرے میں داخل ہی ہوئے تھے کہنے لگے، بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ رواحہ اس کا خیال رکھ لے گی، تم بس جانے کی تیاری کرو۔ مجھے اس وقت اپنی ذات بڑی بے مول لگی تھی، مگر میں خاموش رہی اور خود کو ایک نئے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے تیار کرنے لگی۔ شام کو میں شاہ میر کے بارے میں ضروری باتیں پوچھنے کے لیے شہلا کے کمرے کی جانب آئی تو کمرے سے شہلا اور ندیم شاہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اگر تم پہلے میری دوسری شادی کے لیے مان جاتی تو بہت پہلے عیش کی زندگی شروع کر چکی ہوتی، مگر نہیں، تمہیں تو اپنی ضد پیاری تھی۔ شہلا ہنس کر کہنے لگی، ہاں تو کوئی چالاک عورت آ جاتی تو کیا ہوتا؟ مجھے کیا پتا تھا کہ تم دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی ڈھونڈ ہی لاؤ گے۔ اس بار ندیم شاہ نے کہکا لگایا اور کہنے لگا، اگر اجازت دو تو ایک دو اور ڈھونڈ سکتا ہوں۔ شہلا اٹھلا کر بولی، بہت شکریہ، ایسا نہ ہو کہ بازی پلٹ جائے۔ میرا وجود سن ہو کر رہ گیا تھا۔ ندیم شاہ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اپنی بیوی کی ذمہ داریاں کم کرنے کے لیے اسے میری صورت نوکرانی کی ضرورت تھی۔ میں ان کی چال بازی پر حیران رہ گئی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اسے ایسا مزہ چکھاؤں کہ وہ یاد رکھے، مگر کل ہی تو میں نے اپنے بھائی کی یونیورسٹی کی بھاری فیس جمع کروانی تھی۔ میں اس سے ناراضگی مول لے لیتی تو میرے بھائی کا مستقبل تاریک ہو جاتا۔ اماں نے جب سے چھوٹی بہن کا رشتہ کیا تھا، ہر بار جہیز کے سامان کی لمبی لسٹ مجھے پکڑا دیتی۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ میں ابھی ندیم شاہ سے تعلقات خراب کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ وہ چلے گئے اور میں سوچتی ہی رہ گئی کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شاہ میر اور بچوں نے الگ زینہ دوبھر کر رکھا تھا۔ اس روز یہ ہوا کہ نظر بچا کر شاہ میر پتنگ اڑانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلا گیا، جہاں اس کا ہاتھ بجلی کی تار سے ٹچ ہو گیا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر لمحہ بھر میں ملازم اکٹھا ہو گئے۔ مجھے آپ ہی کے پاس جانا ہے، وہ گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ بچے کو بہلانا آسان ہوتا ہے، مگر بچے نما لمبے چوڑے شخص کو بہلانے کے لیے میرے پاس سوائے بے بسی کے اور کچھ نہ تھا۔ میں نے تنگ آ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اسی وقت زور و شور سے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری جانب شہلا تھی، جو غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی آواز غصے کے مارے کانپ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پھول جیسے بھائی کو رلانے کی؟ تھپڑ مارنے سے پہلے سوچا ہوتا کہ وہ شہلا ریاض خان کا بھائی ہے۔ اے کمبخت لڑکی، گھر آ کر تجھ پر کیس کروں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اتنی جلدی اسے کیسے علم ہو گیا کہ میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ فون بند ہونے کے بعد میں ایک لمحے کو ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ پورے گھر میں ہر طرف خفیہ کیمرے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری ہر سانس، ہر حرکت، ہر لفظ، سب ریکارڈ ہو رہا تھا۔
میں اس حویلی میں دلہن بن کر نہیں، ایک قیدی بن کر رہ رہی تھی۔ ایک ملازمہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، باجی شہلا صاحبہ نے ہر طرف کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی جائے، گھر اور بچوں کی ہر بات سے باخبر رہتی ہے۔ شہلا جیسی عورتیں بہت چالاک ہوتی ہیں، ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھنا بخوبی جانتی ہیں۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے شاہ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپی، آپی میں گر جاؤں گا آپی۔ وہ گلا پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی درد سے کانپ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اسے سہارا دیا اور نیچے لے آئی۔ دیکھو میرو، میں معافی مانگتی ہوں، بس اب چپ ہو جاؤ، میں نے نرمی سے کہا تو وہ پھر فوراً بچوں کی طرح میرے گلے لگ گیا اور رونے لگا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اس شخص میں چاہے جتنی معصومیت ہو، میرے ایک غلط فیصلے سے پوری زندگی میرے خلاف گواہی بن سکتا ہے۔ اور شہلا، اس کا غصہ، اس کی نفرت، اس کی چالاکی، وہ سب ابھی مجھے بھگتنا باقی تھا۔ رات دیر گئے تک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ میرے پاؤں جیسے زمین سے چڑھ گئے۔ دل میں خوف کی ایک لہر اٹھی۔ یا اللہ، اس وقت کون مصیبت بن کر نازل ہو گیا ہے؟ میں نے خود کلامی کی۔ ملازمہ گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی، شہلا باجی نے اپنی خالہ کو کچھ دن ٹھہرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بڑی سخت مزاج خاتون ہے۔ میں تو جی اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے جا رہی ہوں، آپ جانے اور آپ کا کام۔ ملازمہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ سامنے سے ایک موٹی عورت آتی دکھائی دی، جس نے چست لباس میں بمشکل اپنے بھاری بھرکم سراپے کو چھپا رکھا تھا۔ اے لڑکی، تو ندیم کی دوسری بیوی ہے نا؟ اس نے مجھے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے سر ہلا کر گویا اقرار جرم کیا۔ اس نے ناک چڑھائی اور بولی، ماں باپ نے دعا سلام کی تمیز نہیں سکھائی؟ یا مجھے سکھانی پڑے گی؟ دل تو چاہا کہ کہہ دوں، کسی کے گھر آتے ہیں تو سلام دعا کرنے میں بھلا کیسی قباحت، مگر مجھے کیمروں سے ڈر لگتا تھا۔ چالاک شہلا 7 سمندر پار بیٹھی سانپ کی نظر مجھ پر رکھے ہوئے تھی۔ نہ تو مجھے ان محترمہ نے اتنی مہلت دی تھی کہ میں دعا سلام کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی۔ میں نے محض سر ہلا کر سلام کر دیا تو کہنے لگی، جا کر میرے لیے 2 پراٹھے، ایک انڈے والا برگر اور 2 کپ چائے تو بنا کر لانا۔ قسم سے بہت تھک گئی ہوں۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 2 کے ہندسے کو چھو رہی تھی، مگر انکار کرنے کی بھلا کس کی مجال تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچن کی جانب قدم بڑھا دیے اور وہ میرے کمرے میں داخل ہو کر بیڈ پر بڑے مزے سے لیٹ گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ایسی عزت افزائی کروں کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ پورا دن شاہ نے تنگ کیا تھا اور اب شہلا کی خالہ، یا اللہ کیسی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میں نے آملیٹ کے لیے پیاز کاٹتے ہوئے اپنے دل کا غبار بھی آنکھوں کے رستے باہر نکال دیا۔ ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ نہ میں ندیم شاہ سے شادی کے لیے دل میں لالچ پیدا کرتی اور نہ ہی آج میرے ساتھ یہ سب ہوتا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور اب بس میں نے اس فیصلے پر ڈٹ جانا تھا۔ میں نے آنسو صاف کیے اور بڑی بی کا فرمائشی کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کھانے پر ٹوٹ پڑیں۔ اگلی صبح میں اپنے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ بڑی بی نے مجھے تیار دیکھا تو کہنے لگی، اے لڑکی، تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ گھر میں مہمان آئی ہوں میں، میری خاطر تواضع کرنے کے بجائے تو نے میکے کے لیے رخت سفر باندھ دیا، بے شرم نہ ہو تو۔ میں نے بہانہ بنایا، خالہ جی میری ماں بہت بیمار ہے، میں یہاں نہیں رک سکتی، اگر ماں کو دیکھنے نہ گئی تو گناہ ہوگا۔ موٹی عورت نے منہ چڑھایا اور میری ذات پر احسان کرتے ہوئے کہنے لگی، اچھا چلی جا، مگر جلدی آ جانا۔ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی ہوئی اپنا بیگ اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی تاکہ دوسرے گیٹ سے پورچ میں کھڑی گاڑی لے کر جا سکوں، مگر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پتھر کی مورت میں بدل گئی۔ شاہ کھڑا آنکھوں میں آنسو لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپا چلی گئی، تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ بچوں کی طرح میرا ہاتھ تھامے ضد کر رہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے، چیز لینی ہے، چاکلیٹ اور پیزا کھانا ہے۔ وہ پاؤں پٹک رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، مگر جب وہ کسی طور نہ مانا تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ شاہ کا ہاتھ تھامے اماں کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر اماں نے سر پیٹ لیا اور کہنے لگی، یہ کون سی مصیبت اٹھا کر لے آئی ہے؟ میں دم بخود اماں کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ وقت کے لیے اسے برداشت کر لیں تاکہ میں سکون کا سانس لوں،
میں نے اس کا خیال رکھنے کی ذمہ داری لی ہے۔ بچہ سمجھ کر برداشت کر لیں پلیز۔ میں نے منت آمیز لہجے میں کہا تو اماں نے کہا، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ 30 سال کی کڑیل جوان کو کیسے بچہ سمجھ لوں؟ اور تیرا بھلا اس سے کیا رشتہ ہے جو تو اسے اپنے پلو کے ساتھ باندھ کر پھر رہی ہے؟ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تو شوہر کے جانے کے بعد ایک پرائے شخص؟ اس سے پہلے کہ اماں کی بات مکمل ہوتی، میں نے نہایت دکھ سے کہا، بس کر دیں اماں، کم از کم آپ کو اپنی بیٹی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ بہن اور بھائی کا منہ الگ بنا ہوا تھا۔ میں سخت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اماں سے کہو کہ میں جلد چلی جاؤں گی، فکر مت کریں، میں نے بہن کے کمرے میں آ کر کہا، کیونکہ اتنی جلدی سسرال واپس جا کر اپنا بھرم نہیں کھونا چاہتی تھی۔ نمرا نے منہ بنا کر کہا، میں نے تمہیں 3 دن سے میسج کیا ہوا ہے، مگر تمہیں اتنا نہ ہوا کہ مجھے جواب بھی دے دو۔ ڈیزائنر سوٹ دلانا تو دور کی بات ہے۔ میں نے ایک سرد آہ بھری اور میں سارا معاملہ سمجھ گئی۔ اس نے مجھ سے سوٹ کا تقاضا کیا تھا جو میں شاہمیر کے ساتھ الجھ کر بھول چکی تھی۔ میری پیاری بہن، بس ایک ڈیزائنر سوٹ چاہیے نا، میں تمہیں آج ہی دلوا دوں گی، بس ذرا اماں کا مزاج ٹھیک کر دو۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی، مگر جیسے ہی میں نے اپنا پرس دیکھا تو یہ دیکھ کر قدموں تلے زمین سرک گئی کہ میں اپنا کریڈٹ کارڈ تو گھر پر ہی بھول آئی تھی۔ نمرا کو بتایا تو مجھ پر برس پڑی۔ میں شدید حیرت اور دکھ کا شکار تھی۔ اس گھر میں میری کوئی اہمیت نہ تھی۔ پیسے کے بغیر ایک دن بھی میرا وجود ناقابل برداشت تھا۔ میں نے شاہمیر کو کمرے میں موبائل پکڑا کر بٹھایا ہوا تھا۔ میں جلد واپس جانا چاہتی تھی، جا کر بہانہ لگا دیتی کہ شاہمیر نے نہ رکنے دیا۔ مگر اس سے پہلے ہی شاہمیر روتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور آ کر میری بازو پکڑ کر کہنے لگا، ڈائناسور مر گیا، اب مجھے نگٹس بنا کر دو۔ وہ کارٹونز کہانیوں کا بڑا جلدی اور گہرا اثر لیتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے نخرے اٹھاؤں یا پھر اپنی بکھری ذہنی حالت بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ چپ چاپ اپنے سسرال کی راہ لیتی۔ اس گھر میں اب صرف میرے پیسے کی اہمیت بچی تھی، میری کوئی وقت نہ تھی۔ زندگی کی تلخ حقیقت ہے کہ جب تک ہم اپنے پیاروں کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں، وہ بھی ہماری قدر کرتے ہیں، اور جب امیدوں بھرے پیمانے نیچے آ جاتے ہیں، بے مول و بے وقت ہو جاتے ہیں۔ میں شاہمیر کا ہاتھ پکڑ کر اس گھر میں واپس چلی آئی جہاں میری حیثیت ملازمت سے بڑھ کر نہ تھی۔ اب مجھے جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر سب کچھ قبول کرنا تھا۔ اگلے دن ہی وہ بلائے جان کر واپس آ گئی، جس کے بارے میں سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا، نقوش تنے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور پھر اپنا فون میرے آگے بڑھا کر کہنے لگی، یہ تم کہاں جا رہی تھی؟ میں نے بیزار لہجے میں کہا تو وہ بولی، میری اجازت کے بغیر تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ آئندہ گھر سے باہر قدم مت نکالنا، اور یہ جو تم نے حرکت کی ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اب نکلو ادھر سے۔ اس بدتمیز عورت نے میری بات سنے بغیر مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس رات مجھے شدید بخار تھا، پوری رات سر درد سے کراہتی رہی۔ صبح کے وقت تنگ آ کر ندیم شاہ کو فون کیا تو وہ اگلے ہی لمحے میرے کمرے میں موجود تھے۔ ہمت کر کے اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا تو میں بمشکل اٹھی اور ان کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ندیم شاہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکلنا میرے لیے ایک نئے امتحان کا سبب بن جائے گا۔ 2 گھنٹے بعد جب ہم ہسپتال سے واپس آئے تو شہلا جلی پیر کی بلی بنے پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ وہ ندیم شاہ پر برس پڑی، کیا سارے ملازمین مر گئے تھے جو تم اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گئے ہو؟ ندیم شاہ نے کہا، فضول میں بات مت بڑھاؤ، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر اسے ہسپتال لے گیا تو کیا قیامت آ گئی؟ شہلا دھاڑی، یوں کہو کہ دل ہار بیٹھے ہو۔ بوڑھی ہو گئی ہوں میں، اب تمہیں ایک جوان اور خوبصورت بیوی کی ضرورت ہے۔ ندیم شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تم نے کہا تھا یہ ایک ملازمہ سے کم نہیں ہے، پھر یہ تمہارے ساتھ گاڑی میں کیوں بیٹھی؟ اس نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے لال انگارہ آنکھوں کے ساتھ کہا تو ندیم شاہ نے ایک نظر حیران کھڑے ملازمین اور مجھ پر ڈالی۔ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، اور پھر ضبط کی حدوں کو چھوتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ اس روز کے بعد سے شہلا سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی تھی۔ اس روز بھی اس نے اپنے دوست کے گھر جانا تھا۔ پورے گھر میں عجیب سا سکوت تھا۔ شہلا صبح سے ہی چڑچڑی، غصے میں اور مسلسل 2 ملازماؤں پر چیخ رہی تھی۔ ندیم شاہ گھر نہیں تھا، ورنہ شاید اس کا یہ پاگل پن برداشت بھی نہ کرتا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور شہلا نے دوبارہ مجھے آواز دی، اٹھ جا، میرے ساتھ چلنا ہے۔
تم جیسے لوگوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور میں پیچھے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ شہلا کا چہرہ غصے اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ راستے میں اس نے اچانک موبائل میری طرف پھینکا۔ یہ دیکھو، یہ والی ویڈیو میں نے ندیم کو بھیج دی ہے۔ اب دیکھتی ہوں وہ کیسے تیرے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ویڈیو میں بیگ لیے گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ نہ جانے ندیم شاہ نے ویڈیو کو کس زاویے اور نقطۂ نظر سے دیکھنا تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، شہلا جی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ چپ، تم لوگوں کی اصلیت مجھے پتا ہے۔ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ گاڑی ایک لمبے پل پر سے گزر رہی تھی۔ نیچے سڑک اور دوسری طرف تیز پانی کا نالا۔ ٹریفک تیز رفتاری سے بہہ رہا تھا۔ اچانک شہلا کا فون بجا۔ اس نے غصے میں موبائل کان سے لگایا۔ ہاں ندیم، میں نے ویڈیو۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کچھ نہیں کیا، ویڈیو میں تو… وہ ہکٹانے لگی۔ ندیم، تم اس لڑکی کو صحیح سمجھ رہے ہو۔ میرے مقابلے پر میرے… وہ اچانک جنون میں چیخنے لگی۔ اسی لمحے ڈرائیور کا دھیان بھٹکا۔ گاڑی گھوم گئی۔ میرے منہ سے چیخ نکلی، سامنے، سامنے دیکھیں۔ ڈرائیور نے جلدی سے بریک لگائی۔ ٹائر رگڑ کر چٹ گئے۔ گاڑی ایک لمحے کو سنبھلی مگر فوراً بے قابو ہو گئی۔ شہلا نے میری طرف پلٹ کر چیخ کر کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے… اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، گاڑی پل کے کنارے سے سیدھی نیچے جا گری۔ دھماکے کی آواز پورے علاقے میں گونج گئی۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ میں زخمی حالت میں بے ہوش تھی اور ڈرائیور بھی شدید زخمی تھا، لیکن شہلا گاڑی کے اگلے حصے میں پھنس چکی تھی۔ اسے نکالنے میں وقت لگا، اور جب نکالا گیا تو وہ بے ہوش، بے حرکت اور خطرناک حد تک زخمی تھی۔ ہمیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ابتدائی ٹریٹمنٹ کے بعد میں مکمل نیند میں ڈوب گئی۔ 3 گھنٹے بعد میں آنکھیں کھولتی ہوں تو سامنے ندیم شاہ کھڑا تھا۔ چہرہ سخت مگر آنکھوں میں خوف اور پریشانی کی لکیریں تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے سر ہلایا۔ شہلا، میں نے دھیرے سے پوچھا۔ ندیم نے گہری سانس لی۔ اس کی حالت نازک ہے، ڈاکٹرز کچھ نہیں کہہ رہے۔ اس نے ہاتھ ماتھے پر رکھ دیا۔ سب کچھ اتنی جلدی، اتنا غلط ہو گیا۔ وہ خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، میں نے تمہاری ویڈیو دیکھی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم پر الزام غلط تھا۔ تم جھوٹ نہیں بولتی، تمہاری آنکھوں میں سب سچ لکھا ہوتا ہے۔ شہلا کی باتیں دل میں مت رکھنا۔ میں ساکت رہ گئی۔ ندیم نے کرسی کھینچ کر میرے پاس بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا، پتہ ہے آج پل پر حادثے سے چند لمحے پہلے شہلا نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے کہا، میں اسے کبھی سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ میرے گلے میں آنسو پھنسنے لگے۔ ندیم نے پہلی بار میرا ہاتھ تھاما۔ میں نہیں جانتا آگے کیا ہوگا، شہلا ٹھیک ہوگی یا نہیں، لیکن ایک بات آج واضح ہو گئی ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تم پر بھروسہ ہے، اور اب سے بھی تمہاری طرف ہے۔ رواحہ، میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ ایک نرس بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ سر، شہلا از نو مور۔ ندیم کی آنکھوں میں وحشت سی اتر آئی۔ شہلا کو دنیا سے گئے 3 برس گزر چکے ہیں۔ شاہمیر، اب بھی میری اور ندیم کی ذمہ داری ہے۔ میری قسمت میں کچھ آزمائشوں کے ساتھ ہی صحیح، مگر زندگی کا سکون اور جیون ساتھی کی محبت شامل تھی۔ تبھی تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی چاہے آپ کا کتنا ہی برا کیوں نہ چاہے، جو نصیب میں ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں نے شہلا کو معاف کر دیا ہے۔